حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم راہ حق راہرو ہیں، سبحان اللہ. سب ظلم مٹا کر دم لیں گے. کیوں مسلم ہے مظلوم یہاں، ہم حق دلوا کر دم لیں گے. سبحان اللہ. مسلم تو 98% ہے، کیوں یہودیت کا ہے راج یہاں. ہم ان خونخوار درندوں کو عہدوں سے ہٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ. اور یہ بات آیا ہے دنیا پہ، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پہ، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سبحان اللہ. ہم راہ حق راہرو ہیں، سب ظلم مٹا کر دم لیں گے. کیوں مسلم ہے مظلوم یہاں، ہم حق دلوا کر دم لیں گے. سبحان اللہ. معزز و محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، قرآن مجید برہان رشید سے جو تلاوت میں نے آپ احباب کے گوش گزار کی ہے، اس میں اللہ حکم الحاکمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہاد کا حکم ارشاد فرمایا. ارشاد ربانی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. یہاں اللہ تعالیٰ نے کفر کو فتنہ کہا ہے. رب العالمین نے فرمایا اس وقت تک ان سے لڑتے رہو جب تک یہ کفر کا فتنہ ختم نہ ہو جائے. حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ، اور دین ہو جائے للہ، اللہ کے لیے. جب تک دین اسلام کا تسلط نہ ہو جائے، جب تک دین اسلام کا غلبہ پوری دنیا پہ نہ ہو جائے، جب تک دین اسلام چار دانگی عالم میں پھیل نہ جائے، جب تک قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر، ہر گھر میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر گلی میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، دنیا کے کونے کونے پر اسلام کا پیغام نہ پہنچ جائے،
اور لوگ دین اسلام پہ نہ آ جائیں اور یہ کفر کا فتنہ اس کی سرکوبی نہ ہو جائے، اس وقت تک تم اللہ کے راہ میں لڑتے رہو اور جہاد کرتے رہو۔ جہاد اور قتال یہ مسلمان کی شان ہے، جہاد اور قتال یہ مسلمان کی عزت ہے، جہاد اور قتال یہ مسلمان کی پہچان ہے، جہاد اور قتال یہ مسلمان کی عظمت ہے، جہاد اور قتال یہ اسلام کا غلبہ ہے، جہاد اور قتال اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، جہاد اور قتال یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، جہاد اور قتال یہ صحابہ کا طریقہ ہے، جہاد اور قتال میں اسلام کا غلبہ ہے، جہاد اور قتال میں اسلام کی عزت ہے، جہاد اور قتال میں اسلام کا وقار ہے، جہاد اور قتال میں اسلام کی سربلندی ہے، جہاد اور قتال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی ہے۔ جو قومیں جہاد اور قتال کو چھوڑ دیتی ہیں ان کا نام و نشان کی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، جو قومیں جہاد اور قتال کو چھوڑ دیتی ہیں ان قوموں کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، جو قومیں جہاد اور قتال کو چھوڑ دیتی ہیں وہ ذلت، پستی، تباہی اور بربادی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو قومیں جہاد اور قتال کو چھوڑ دیتی ہیں ان کی عزتوں پہ جنازے اٹھ جاتے ہیں، جو قومیں جہاد اور قتال سے منہ موڑ لیتی ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے منہ موڑ لیتی ہیں، اور جو قومیں جہاد اور قتال کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ انہیں آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اسلام کی پوری تاریخ پڑھ لو، جن قوموں نے ثابت قدمی دکھائی، جن قوموں نے اللہ رب العالمین کے دین پر استقامت اختیار کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا یہ کہنے کے بعد پھر اس پر وہ قائم ہو گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، ان پہ ظلم ہوا وہ ڈگمگائے نہیں، ان پہ جبر ہوا وہ لڑکھڑائے نہیں، ان کے بدن کے ٹکڑے ہوئے دین سے انہوں نے انحراف نہیں کیا، انہیں آگ میں جلایا گیا اور وہ اپنے موقف سے ہٹے نہیں، ان کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے انہوں نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں، ان پر طرح طرح کے جبر، تشدد اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، مگر ان کے باعث استقلال میں لغزش واقع نہیں ہوئی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ اس پہ قائم ہو گئے، یہ کہنے کے بعد وہ اس پہ ڈٹ گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر ان پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کی امداد کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کے ساتھ سنگت نبھانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ، آپ نے یہ بات ایسے نہیں کی کہ تو آج بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو گزر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آتی، کہا کہ تو آج بھی بدر والی فضا کو پیدا کر، تو بدر والوں جیسا بن کر دکھا تو صحیح، تو بدر والا ہو کے دکھا تو صحیح، تو بدر والوں کی سنت ادا کر کے دکھا تو صحیح، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں
گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی آج بھی فرشتے تیری مدد کے لیے آئیں گے، آج بھی فرشتے تیری نصرت کے لیے آئیں گے، آج بھی فرشتے تیری امداد کے لیے آئیں گے، آج بھی فرشتے تیرے ساتھ تعاون اور تیری معاونت کے لیے آئیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تیرے اندر جذبہ سچا ہونا چاہیے، تیرے اندر نور ایمان کے نور کا غلبہ ہونا چاہیے، تیرے اندر غیرت ایمانی ہونی چاہیے، تیرے اندر غیرت مذہبی ہونی چاہیے، تیرے اندر جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے، تیرے دل کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت ہونی چاہیے۔ آج جہاد اور قتال کے نام سے بہت ساری اقوام جو ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر جہاد کا مسئلہ ان مولویوں نے چھیڑ دیا ہے۔ ارے لوگوں، جب تک جہاد نہیں کرو گے کشمیر کی بچیوں کی عزتیں لٹتی رہیں گی، جب تک جہاد نہیں کرو گے کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتے، جب تک جہاد نہیں کرو گے برما کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا بدلہ تم نہیں دے سکتے، جب تک جہاد نہیں کرو گے اس وقت تک اسلام کا غلبہ نہیں آئے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جسے اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری حالت بدل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کا غلبہ ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کی سر بلندی ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہر طرف چاند داغ عالم میں اسلام کا پرچم لہرائے، اسلام کا پیغام پہنچے اور مسلمان عزت اور وقار کی زندگی بسر کرے، مسلمان کی کھوئی ہوئی دولت، کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا وقار اسے پھر مل جائے، تو اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تمہیں جہاد کے راستے کو اپنانا پڑے گا، قتال کے راستے کو اپنانا پڑے گا۔ جب تک فلسطین کے مسلمان اسرائیل کے مظالم سہتے رہے، ان کے ظلم کے نیچے دبکے رہے، کون سا ظلم تھا جو اسرائیل والوں نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں میں نہیں ڈھایا؟ کون کا جبر اور تشدد ہے جو فلسطین کے مسلمانوں پر نہیں کیا گیا؟ جب تک وہ ظلم سہتے رہے، وہ ظالم ظلم کرتے رہے، جب تک وہ ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہے، وہ ان پر جبر کرتے رہے، اور جب انہوں نے منہ توڑ جواب دیا پھر رب کی مدد بھی آئی، اور آج اسرائیل کا حال دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر ذلیل اور رسوا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں تمہیں یہ دکھایا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم جہاد کرتے رہو گے، اسلام کی پہلی جنگ بدر، مسلمانوں کی تعداد صرف 313، کفار کی تعداد 1000 کے لگ بھگ، اللہ کے حرب و ضرب بھی ان کے پاس ہیں، اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، قوت، اقتدار، اختیار، طاقت، جنگجو، عزت و عشرت، سارا معلوم تھا ان کے پاس ہے، مگر یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو لیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ مگر ادھر میں نبی کے غلام جو 313 تھے، ان کے پاس 2 زریں، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سبحان اللہ۔ 8 تلواریں لے کر جو میدان عمل میں اتر آئے، 8 تلواریں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی ہماری معیشت کمزور ہے، معیشت کا حال یہ ہے کہ بدن پہ پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پیٹ پہ میرے نبی نے چھڑی لگا کے کہا استوا یا سواد، آئے سواد سب میں برابر کھڑا ہو، اس وقت آپ کے پیٹ پہ کپڑا بھی نہیں تھا۔ ناک سے لے کر گھٹنوں تک جو فرض ڈھانپنا، جو سطر ڈھانپنا فرض ہے مسلمانوں پر، فقط اتنا سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا تھا۔ لڑنے والے 313 ہیں، تلواریں صرف 8 ہیں، مگر رب کے توکل پر، رب کے بھروسے پر وہ میدان عمل میں اتر آئے۔ جب میدان عمل میں اتر آئے تو رب تعالیٰ نے اپنے فرشتے
سے ان کی مدد کے لیے میدان بدر میں بھیج دی۔ جب مدینے سے نکلنے لگے تو مدینے کے یہودی جو دکاندار تھے، بازار میں بیٹھنے والے لوگ، انہوں نے کہا کس بلبوں سے بھیجا گئے ہو؟ نہ تمہارے پاس تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ تمہارے پاس انفرادی قوت ہے، نہ اتنے بڑے تمہارے پاس جنگجو ہیں، کیسے لڑو گے؟ کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو یہ ساتھی شکاری کملی والے پر۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم تیغ و تیر کے تکیے پہ لڑتے ہیں، تیغ و تیر کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، اللہ کے حق و ضرورت کے بھروسے پہ لڑتے ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہم رب کے توکل پہ لڑتے ہیں، مصطفیٰ کے اشارے پہ لڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر صحابہ کرام میدان بدر میں گئے۔ ادھر مدینے کا حال یہ ہے کہ یہاں ایک عورت ہے، اللہ اسماء بنت مروان، اسماء بنت مروان اس عورت کا نام ہے۔ اس عورت کا نام کیا ہے؟ وَكَانَتْ تُؤْذِي النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعِيبُ الْإِسْلَامِ وَتُحَرِّضُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَتِ الشُّعَرَاءُ۔ مدینہ کی ایک عورت ہے، یہودن شاعرہ ہے، اپنے شعروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجب کرتی ہے، حضور کی توہین کرتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں وہ ہجب والی باتیں کرتی ہے، اسلام کو عیب لگاتی ہے۔ اس عورت کا یہ وسیلہ تھا، اور یہودی اس عورت کے شعر سن سن کے تالیاں بجاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ عورتوں کے شعر سن کے، عورتوں کے گانے سن کے وہاں مجلسیں بپا کرنا اور تالیاں بجانا یہ اہل اسلام کا کام نہیں ہے، یہ یہود و حنوف کا کام ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی کسی کنری کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، کبھی کسی طوائف کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، کبھی کسی گلوکارہ کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ان کی خدمات کیا ہیں؟ کہتے ہیں گاتی بڑا اچھا ہے، یہ ناچ بھی بڑا اچھا ہے، یہ گاتی بڑا اچھا ہے۔ جب قوم کا مزاج ایسے ہو جائے، جب قوم کے حکمرانوں کی غیرت کا جنازہ یہاں تک پہنچ جائے کہ سیلمی کے افتتاح پہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اس سیلمی کی آبادی کے لیے، تو اس وقت اس قوم پہ تباہی اور بربادی کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اگر یہ قوم ہے کہ پھر بھی نہیں جاتی، اس قوم کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اسماء بنت مروان یہودن عورت ہے، اپنے گھر بیٹھ کے اسلام کی ہجب کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عمیر بن عدی، حضرت عمیر بن عدی حتی بلغہ اور رہا، یہاں تک کہ اس عورت کا وہ بغلا، وہ بات آپ تک پہنچی تو آپ کہنے لگے اللہم انا لقا علی نظرا لئن رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ لأقصلنہا۔ حضرت عمیر بن عدی نبینا صحابی اللہ کی بارگاہ میں منت مانتے ہیں کہ یا اللہ اگر تیرا نبی خیر خیر سے مدینے واپس آ گیا لأقصلنہا تو اس زنانی کو میں قتل کروں گا۔ یہ منت مانی جا رہی ہے کہ یا اللہ اگر تیرا نبی خیریت سے واپس مدینے آ گیا تو اس اسماء بنت مروان کو میں قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اذن ببدر، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تھے۔ فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدر، حضور بدر سے واپس آئے، جاءہا عمیر بن عدی فی جوف اللیل، اندھیری رات میں نبینا صحابی حضرت عمیر بن عدی رات کے اندھیرے میں آپ گھر سے نکلے، حتی دخل علیہا فی بیتہا، یہاں تک کہ آپ تنہا اکیلے اس عورت کے گھر میں بن چلے گئے۔ وَحَوْلَهَا نَفَرٌ مِّن وُلِدِهَا نِيَامٌ، اس کے ارد گرد اس کے بچے تلواریں لے کے سوئے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آج کے رسول آئے گا۔ لاکھ پردے میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، کوئی نہ کوئی آج کے رسول آ جائے گا۔ اس کے بچے تلواریں لے کے اس کے آس پاس سوئے ہوئے تھے۔ حضور کے نبینا صحابی حضرت عمیر بن عدی
کی رات ہے، اکیلے تنہا ہیں، آپ وہاں گئے۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا منہم من قلدہ فی صدرہا فجسہا بیدہی فوجد الصبی ترضعہ، ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ اس کے سینے پہ لیٹا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس چھوٹے بچے کو رکھ دیا، فنہاہ عنہا، اسے ماں سے علیحدہ کیا، ثم وضع سیفہ علی صدرہا، پھر اپنی تلوار کی نوک اس عورت کے سینے پہ رکھی، حتی انفلہ من ظہرہا، اتنے زور سے آپ نے وہ تلوار دبائی کہ وہ تلوار اس کے سینوں کو چیرتی ہوئی اس کی پشت سے پار آگے نکلی۔ جب اس کو مار دیا، ثم خرج، پھر آپ وہاں سے نکلے، صلی صبح مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، وہاں سے آپ آئے، فجر کی نماز مسجد نبی شریف میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ جب حضور کے پیچھے پڑھی، فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی عمیر، حضور جب نماز سے فارغ ہوئے تو میرے نبی نے اپنا رخ انور جو تھا وہ حضرت عمیر بن نبی کی طرف کر لیا۔ وقال، پھر حضور فرمانے لگے، اقتلت بنت مروان، اے عمیر، بنت مروان کو مار دیا، قتل کر دیا۔ حضرت عمیر بن نبی کہتے ہیں، قال نعم بأبی انت یا رسول اللہ، آپ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا ہے، میں نے اسے مار دیا ہے۔ وخشی عمیر ان یکون اثبات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتلها، حضرت عمیر بن نبی کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ ہو سکتا ہے میں نے ماورائے عدالت اس زنانی کو قتل کر دیا ہے، اس عورت کو قتل کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ کیونکہ تو نے یہ قتل ماورائے عدالت کیا ہے، اور جب تو نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے اب اس کا بدلہ ہوگا۔ حضرت عمیر بن نبی کہتے ہیں کہ ابھی حضور نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، حل علی فی ذلک شیء یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کے بدلے میں مجھ پر کوئی حکم ہے کہ میں نے ماورائے عدالت اس زنانی کو قتل کر دیا؟ قال، اللہ کے محبوب نے فرمایا، لا ينتظر فیہا انسان، اے عمیر بن نبی قیامت تک میرے بارے میں دو بکریاں بھی اپنے سینے نہیں پھنسائیں گی۔ بکریاں بھی جانتی ہیں، جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حبیب اور اس نبی کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّا قَالَ مَا سَمِعْتُ هَٰذِهِ الْكَلِمَةُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کلمہ تھا جو ہم نے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میرے بارے میں دو بکریاں بھی اپنے سینے نہیں پھنسائیں۔ قال عمیر، حضرت عمیر کہتے ہیں فَإِنَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى مَنْ حَوْلَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا رخ انور جو تھا وہ میری طرف پھیر لیا اور حضور فرمانے لگے، فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسے آدمی کو دیکھے جس نے غیب میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے تو وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جب اتنی بات حضور نے ارشاد فرمائی، وقال عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے انظروا الی ھذا العام، کہنے لگے او لوگو دیکھو اس اندھے کی طرف، الذی یسری فی طاعۃ اللہ، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں کتنی جلدی کی ہے، ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا اور اکیلے ہی نمبر لے گیا۔ اس اندھے کی طرف دیکھو
اس نے کتنی جلدی کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں. فقالا اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تقل اعمى ولكنه البصير. عمر اسے اندھا نہ کہے یہی جو آنکھوں والا ہے. فرمایا اسے اندھا نہ کہے یہی تو آنکھوں والا ہے جو گستاخ عورت کو مار کے آیا ہے. برادران ملت آنکھوں سے بظاہر نابینا ہے مگر گستاخہ کو مار کے کتنی بڑی پرواز اس نے کی ہے کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ایسے مرد کو دیکھنا ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہے غیب کے اندر تو وہ عمیر میں ندی کو دیکھ لے. اسلام وہ ہے کہ جو ہمیشہ انسان کو عزتیں دیتا ہے, ہمیشہ وقار دیتا ہے, اور اس وقار اور عزت کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے آج بھی اگر مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام چاہتا ہے تو اس وقار اور مقام کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج بھی اللہ کے راستے پہ جہاد اور قتال ہوا بنا ہے. آج بھی جب یہ دور آئے گا اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف, آج بھی اسے اس کا کھویا ہوا وقار مل جائے گا. اور جب تک یہ اس بات کی طرف نہیں لوٹتا اس وقت تک ذلت اور پسپائی اس کا مقدر بنے گی. مسلمان عزت کی زندگی بسر تبھی کر سکتا ہے جب یہ راہ خدا نے جہاد کو اپنا, جب یہ غیرت ایمانی کا ثبوت دے, ایمانی جذبے کا ثبوت دے, اعلان کلمۃ اللہ کے لیے میدان میں آئے, اس وقت اللہ اس کو وقار بھی دے گا, عزتیں بھی دے گا. ایک وہ وقت بھی آیا پوری دنیا کا کفر متحد ہو گیا, 10,000 کا لشکر لے کر یہودی, عیسائی, آتش پرست, تارا پرست, بت پرست, ان تمام نے آپس میں اتحاد کر دیا. عمر بن عبدالعزیز کی قیادت میں 10,000 کا لشکر جمع کیا اور مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے اس ارادے سے آئے کہ ہم بانی اسلام کا کام تمام کریں گے اور ہم مسلمانوں کو مدینے سے باہر بھی نہیں آنے دیں گے, ان کے گھروں میں گھس نہیں ماریں گے. ادھر یہ خبر رسول اللہ تک آ گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بلایا, فرمایا پورا کفر متحد ہو گیا ہے, اس طرح تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, بتاؤ مقابلہ کیسے کرو گے؟ صحابہ نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنی رائے پیش کی. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم مدینے کے ارد گرد خندق کھودیں. فاقہ کشی کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کے پیٹوں پہ 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں کہ ان کے دنوں سے کھایا کچھ نہیں ہے, بھوکے اور پیاسے ہیں. ادھر خندق کھودنے کی مشقت, ادھر دشمن جو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, پوری آبوسات کے ساتھ آیا ہے. ادھر مدینے کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے, بنو قیقا, بنو نذیر اور اس کے علاوہ بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے ایسے تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ جب بھی کبھی دشمن سے آپ کا ٹاکرا ہوگا ہم آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں نکالیں گے, آپ کی تجارت کریں ہم بھی کریں گے, ہم آپ کے خلاف میدان میں نہیں آئیں گے. بنو قیقا نے سب سے پہلے اپنے معاہدے کو توڑا, پھر بنو نذیر جو تھے انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا. بنو نذیر انہوں نے جا کے خیبر میں ڈیرا لگا لیا. بنو قریظہ رہ گئے, یہ تھوک تھوک کے چالیں چلتے تھے. جب بنو قریظہ کو خبر ملی کہ اس طرح کفر متحد ہو کے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے تو بنو قریظہ نے بھی اپنے جنگجو بلا لیے اپنے قلعے کے اندر.
تلواریں تیز کرنی شروع کر دی، نیزوں کی ہنیاں تیز کرنی شروع کر دی، تیروں کی نوکیں تیز کرنی شروع کر دی، اللہ سے حرب و ضرب اکٹھے کر لیے، اپنے جنگجو بلا لیے کہ وہ باہر سے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، ہم اندر سے گھس کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، حضور نے حضرت سعد بن معاذ کو بھیجا، فرمایا سعد جاؤ، انہیں سمجھاؤ تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، اپنے معاہدے کی پاسداری کرو، جو باہر سے آ رہے ہیں ہم ان کا حساب کر دیں، اس کے بعد اگر تمہیں لڑنے کا شوق ہوا تو ہم تیار ہیں۔ بنو قریظہ کہنے لگے کہ ہم کسی معاہدے کو نہیں جانتے، انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ جب معاہدہ توڑا، ادھر غزوہ خندق جسے اللہ کے قرآن نے غزوہ عذاب بھی کہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ غزوہ خندق سے واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں پہنچے، وہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شدید زخمی ہیں۔ صحابہ کرام نے ابھی اپنے زخموں پہ برف پٹی نہیں کی، ابھی جنگ کے لباس اتارے نہیں ہیں۔ ام المومنین بیان کرتی ہیں حضور گھر تشریف لائے اور حضور اپنا جنگ کا لباس اتارنے لگے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت دہجہ قلبی کی شکل میں دروازے پہ دستک ہوئی، رسول اللہ تشریف لے کے گئے۔ جب حضور گئے وقد ودعت صلاحا، تو دروازے پہ آنے والا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے جنگ کا لباس اتار دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، ہاں ہم نے جنگ کا لباس اتار دیا۔ قالا، اس نے کہا فواللہ ما بدأناہ، ہمیں اللہ کی قسم ہے آپ نے جنگ کا لباس اتار دیا مگر ہم نے ابھی نہیں اتارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے یہ بھی اتارا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ میرا رب کیا کہتا ہے؟ تو اس نے پیغام دیا کہ اللہ کہتا ہے پہلے بنو قریظہ کا فیصلہ کریں، اس کے بعد جنگ کا لباس اتاریں۔ پہلے بنو قریظہ کا فیصلہ کریں، پھر جنگ کا لباس اتاریں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم دے دیا، حضرت بلال کو کہا جاؤ بلال اعلان کرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث یوم المنادی ینادی یا خیل اللہ ارکبی، آئے رب کی راہ میں جہاد کرنے والوں اپنی سواریوں پہ سوار ہو جاؤ اور چلو بنو قریظہ کی طرف، پہلے ان کا فیصلہ ہوگا پھر ہم جنگ کا لباس اتاریں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے یہ عذر پیش نہیں کیا یا رسول اللہ ابھی تو زخموں پہ مرہم پٹی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو زخم صاف بھی نہیں کیے، ابھی تو جنگ کا لباس اتار کے ہم نے کپڑے بھی نہیں بدلے کہ اللہ کی طرف سے اور حکم آ گیا اور اتنا سخت حکم آ گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من کان سامعا مطیعا، فرمایا جو ہماری بات سن رہا ہے وہ ہماری اطاعت کرے، فلا یصلین العصر الا ببنی قریظہ، فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ تک پہنچ نہ جائے۔ نماز پڑھنے سے روک دیا حضور۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، یہ وہی عصر کی نماز ہے کہ جس کے بارے میں آپ قرآن میں کہتا ہے کہ ساری نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً نماز عصر کی پابندی کرو۔ مگر یہاں کیا حکم آ گیا؟ فرمایا عصر بھی نہیں پڑھنی، زور پڑھ لی تھی، زور پڑھ لی تھی، زور پڑھ لی ہے، عصر نہیں پڑھنی، پہلے بنو قریظہ کا فیصلہ ہوگا پھر جا کر عصر پڑھو۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم چل پڑے وصلوا بعد غروب الشمس، ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ جب ہم بنو قریظہ میں پہنچے اور وہاں جا کر ہم نے عصر کی نماز کی قضا کی۔ چلے گئے بنو قریظہ، جب گئے فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فدفع الیہ رواہ،
حضور نے فرمایا علی کہاں ہے بلاؤ. شیر خدا آیا. یہ علی وہی ہے نا جنہوں نے عمر بن عبد الغد کو مارا تھا میدان خندق میں. وہ خندق کوئی نہیں پھیلانے سکا. عمر بن عبد الغد اکیلا 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا تھا. اس نے اپنے گھوڑے کو ہی لگائی, لگام کھینچی, اس کے گھوڑے نے چھلانگ ماری, خندق پھیلان کے اندر آ. حج میں مبارک ہے کوئی مقابلہ کرنے والا آئے. مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ دے اجازت میں جاؤں. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابھی بیٹھو ذرا. وہ پھر للکارنے لگا. علی پھر کھڑے ہو گئے. آقا کو بلا رہا ہے مجھے جانے دیں. فرمایا کہا ہے نا بیٹھ جا. علی پھر بیٹھ گئے. وہ پھر للکارنے لگا, واحیات کرنے لگا. میرے نبی نے اب آواز دی, این علی بن ابی طالب. شیر خدا اٹھے, مدینے والے بیان کرتے ہم نے دیکھا علی کا چہرہ ایسے تھا جیسے انار کا رس نچوڑا جاتا ہے. آنکھیں ایسی تھی جیسے خون نچ رہا ہے. 2 مرتبہ بٹھایا, تیسری مرتبہ اٹھایا. وجہ کیا تھی؟ حضور جانتے تھے وہ دنیا کا کتا ہے, علی خدا کا شیر ہے. شیر کے سامنے کتا بھونکے اور شیر کا مالک اس شیر کو غصے پہ نہ چھوڑے تو شیر کی غصے میں حالت کیا ہوتی ہے؟ بلایا, آپ نے ہاتھوں سے میرے نبی نے تلوار علی کے ہاتھ میں دی. سبحان اللہ. فرمایا اے علی لا امان فی امان اللہ, تجھے خدا کے سپرد کرتا ہوں اور عمر بن عبد الغد کو تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ. مدینے والے بیان کرتے ہیں علی گئے. جب چلے تو آیت الکرسی پڑھ رہے تھے. آج سارے جھگڑے کرسی کے ہیں, آیت الکرسی کو نہیں پڑھتا. آتی ہو تو پڑھے نا. کرسی کے لیے سارے جھگڑے ہیں. آج کوئی کرسی کر رہا ہے, یہ کرسی مجھے مل جائے. ہم کہتے ہیں کرسی پہ بیٹھو پر آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھو. سبحان اللہ. شیر خدا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, عمر بن عبد الغد کی طرف جا رہے ہیں. میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. یا اللہ بدر میں میرے ابو پیدا گئے واپس نہ آئے, احد میں میرے چچا حمزہ گئے واپس نہ آئے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. علی میرا ویر بھی ہے, بطول کا شوہر بھی ہے. میں علی کو تیری امان میں دیتا ہوں. ادھر حضور نے فرمایا آئے میرے پیارو, جان نثارو, وفادارو, آسمان رجل و ہدایت کے ستارو. صحابہ کا عرض کرتے ہیں جی سونا. فرمایا کون جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ علی جا رہا ہے. فرمایا صرف علی نہیں ہے, یہ کل ایمان ہے تو کل کفر کی طرف جا رہا ہے. یہ لقب کب ملا؟ علماء حضرات نذرانے دینے کے لیے ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ علی کو حضور نے کوئی ایمان کہا ہے, کب کہا ہے, یہ بھی تو بتاؤ. اگر یہ بتاؤ گے تو پھر آپ کو بھی نکلنا پڑے گا میدان میں. جب عمر بن عبد الغد کے مقابلے کے لیے گئے اس وقت حضور نے فرمایا کہ آج کوئی ایمان کوئی کفر کی طرف جا رہا ہے. علی کو کوئی ایمان کہا, عمر بن عبد الغد کو کل کفر کہا. شیر خدا گئے. جب آپ گئے آگے عمر بن عبد الغد کہتا ہے ما اسمک. فرمایا مجھے جانتا نہیں, جگ جانتا ہے, میرا نام علی ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہنے لگا وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا. فرمایا ہاں. کہنے لگا جا تجھ سے لڑوں گا نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تیرے باپ کے احسان بڑے ہیں مجھ پہ. فرمایا ابا جی کے احسان اپنی جگہ پہ. وہ کہنے لگا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. شیر خدا فرمانے لگے میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ. کہتا ہے غصے والی بات نہ کر. فرمایا ہم رسول اللہ کے اورا میں ایسے بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو بتا تیرے دل کی کوئی حسرت. کہنے لگا آپ فرمانے لگے تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے میری زندگی کا معمول ہے جو مقابلے میں ہے اس کی آخری 3 باتیں مانتا ہوں. تیرے دل کی کوئی بات ہے تو بتا.
علی گڑھ مرتضیٰ مسکرا کے فرمانے لگے وہ اور سے جن کی باتیں تو مانتا تھا علی کی ایک بھی نہیں مانے گا. سبحان اللہ. کہنے لگا بتا تو صحیح. فرمایا پہلی بات یہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا میرے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دے. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا دوسری بات یہ ہے واپس چلا جا مرنے سے بچ جا شاید زندگی میں کبھی ایمان نصیب ہو جائے. کہنے لگا ایسا کروں گا تو پھر بھی عورتیں تانے دیں گی کہ اتنا بہادر تھا کہ ایک بچے سے ڈر کے آ گیا. فرمایا جب واپس بھی نہیں جاتا کلمہ بھی نہیں پڑھتا تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ پھر وار کر. آپ پھر وار کر. اب اس نے وار کیا تو آپ نے ڈھال پہ روکا. اس نے پھر وار کیا پھر روکا. اس نے پھر وار کیا تلوار پہ روکا. فرمایا ذرا سنبھل جا اب میری باری ہے. سنبھل جا چیلنج دیا سنبھل جا. مدینے والے بیان کرتے علی نے جمپ لیا. جب جمپ لیا تو اتنا اوپر چلے گئے کہ آپ کے پاؤں اس کے گھوڑے کے برابر ہو گئے. اور جب تلوار لہرائی نا جب تلوار آپ کی تلوار پر سورج کی شعاعیں پڑی تو یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے گزری چمک رہی ہے. سبحان اللہ. اس نے آگے ڈھال کی اس کی ڈھال کٹ گئی. سر پہ خود تھی وہ کٹ گئی. سر کٹ گیا حجر کٹ گیا سینہ کٹ گیا. آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا. شیر خدا نے نعرہ تکبیر لگایا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ مبارزہ سے علی ابن ابی طالب یوم الخندق کے یافتہ میں عبادت سکا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا علی کے خندق کے دن کا ایک بار ساکالین کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. میاں عبادت گزاری کا بڑا ثواب ہے مگر اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک لمحے کے لیے بھی اسلام پہ پہرا دینا یا نبی کی عزت پہ پہرا دینا ایک دم اتنا بڑا مقام رب عطا فرماتا ہے کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف رکھ دو. ایک لمحے کے لیے بھی دین اسلام پہ پہرا دینا یا نبی کی عزت پہ پہرا دینا یہ ایک لمحے کی عبادت 100 سال کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الجہاد 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 الجہاد. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مخزوم کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا. حضور اپنے غلام کو لے کے چلے. 27 ذیقعدہ کی تاریخ تھی 5 ہجری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ پہنی. حضور نے تلوار لی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور بنو قریظہ کی طرف چلے گئے. راستے میں بنو نجار والے تیار کھڑے تھے. امام ربیعہ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ حضرت داعیہ کلبی گھوڑا دوڑا رہے تھے اور آج جہاد کے نعرے لگا رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھیں گے. ہم آپ کی انتظار میں تیار کھڑے ہیں چلیں. امام ربیعہ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کون تھا؟ آقا ہم نے حضرت داعیہ کلبی کو دیکھا. فرمایا وہ داعیہ کلبی نہیں تھا اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ جبریل امین تھا. وہ جبریل تھا جو منادی کرتا جا رہا تھا کہ لوگ آؤ جہاد کی طرف آؤ جہاد کی طرف. اور تم سے پہلے جبریل وہاں پہنچ چکا ہے تاکہ بنو قریظہ کے دلوں میں تمہاری جھاگ بچھا دے. سبحان اللہ. اس لیے وزارت جبریل کا سایہ بنی قریظہ تھا لزلزلہ تاکہ ان کے دل لڑنے لگے ان کے محلات میں زلزلہ کا باز ہو جائے. وَيَقْسَفُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کے اوپر تمہارا روک بیٹھ جائے. حضرت جبریل وہاں پہلے ہی چلے گئے ہیں.
ان کے دلوں پہ تمہارا روک بٹھانے کے لیے. اور مسلمانوں تم نکلو تو صحیح. اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے. تو حضرت جبرائیل تعالی کو مراجعہ کریں گے. میرے آقا تشریف لائے, ان کے قلعے کا محاصرہ کیا. بعض سیرت نگاروں نے بیان کیا 25 دن محاصرہ رہا. بعد نے کہا 15 دن محاصرہ رہا. جب محاصرہ کیا ان سے کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا. میرے پیارے نبی نے حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا, جاؤ ان سے مذاکرات کرو. حضرت لبابہ گئے. بنو قریظہ کی عورتیں اور بچے آپ کے پاؤں سے چمٹ گئے, دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اے ابو لبابہ بتا ہم کیا کریں, ہمارا کچھ نہیں بچے گا. حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں تم نے رسول اللہ سے غداری کی ہے. جو دین سے غداری کرے, رسول اللہ سے غداری کرے, انہیں رب سخت سزا دیتا ہے. وہ منتیں کرنے لگے. بنو قریظہ کے سردار کہنے لگے اے ابو لبابہ اگر ہم اپنا سامان کو لیں, مال کو لیں, بچوں کو لیں, قلعہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں تو کیا بنو نضیر کی طرح ہمیں معافی مل سکتی ہے؟ ہم پسینوں سے نیچے آ جاتے ہیں. حضرت ابی لبابہ آپ فرماتے ہیں تمہاری مرضی, اور یوں ہاتھ کا اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف. فرمایا مگر اس بات کا خیال رکھنا تم نیچے تو آؤ گے مگر تمہارے سر تمہارے دھڑ پہ سلامت نہیں رہیں گے. اتنی بات تو آپ نے کر دی. پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہیں یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب نہ بنے. اتنا دل کو صدمہ ہوا کہ آپ نے دل میں سوچا کہ اب میں کیسے رسول اللہ کے سامنے جاؤں. آپ مسجد نبوی میں آ گئے. اللہ آپ سب کو لے جائے, کہو آمین. آمین. اللہ آپ سب کو لے جائے. آمین. ذرا کھل کے دل سے کہو آمین. آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے. آمین. دیکھیں مسجد نبوی میں ایک ہرے ہرے رنگ کا گنبد ہے جس کی سنہری سنہری ڈالیاں ہیں. اس گنبد کے دائیں طرف جب دیکھو گے تو ایک جگہ بنی ہے جہاں ہرے ہرے رنگ کے قلین ہیں. سبحان اللہ. سارا زمانہ جانتا ہے کہ ان ہرے قلینے والی جگہ کو ساری دنیا جنت البقیع کہتی ہے. ذرا کھل کے بولنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت البقیع کے اندر ستون بنے ہوئے ہیں, پلر بنے ہوئے ہیں. ان ستونوں کے اوپر مختلف نام لکھے ہیں. ایک ستون پہ لکھا ہے استن ابی لبابہ. استن ابی لبابہ. اور لوگ اسے ستون توبہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ستون کہ جہاں حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو. یہ بالکل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے اس کے ساتھ ہے یہ ستون. اور این اس جگہ پہ ہے کہ جہاں سے میرے نبی کے حجرے کا دروازہ آتا تھا نا مسجد شریف کی طرف, اور جہاں سے حضور گزر کے آتے تھے اپنے مصلی کی طرف, یہ ستون اس جگہ پہ بنا ہوا ہے. اگر رب کبھی کو وقت لائے تو اس طرح ابی لبابہ کا دیدار بھی کرنا. سبحان اللہ. حضرت ابو لبابہ اس ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا مضبوط وزنی زنجیروں کے ساتھ. یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. 15 دن اپنے آپ کو وہاں باندھ کے رکھا, کھانا پینا چھوڑ دیا. چھوٹی سی بچی تھی, کچھ کھجوریں لے کے آتی اور اپنے باپ کے منہ میں ڈالتی, کہتی ابا اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈال, بیٹے بیٹے ہوتے ہیں, بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, میرے ہاتھوں سے چند کھجوریں کھا. 15 دن حضرت ابو لبابہ وہ چند کھجوریں کھا کے گزارا کرتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا وہی بیٹی آ کر ان زنجیروں کو کھولتی. آپ وضو کرتے, طہارت کرتے, وضو کرتے, نماز پڑھتے, پھر اس ستون کے پاس آ کر اپنے آپ کو زنجیروں کے اندر باندھتے. فقط اتنی بات پر کہ جو میں نے اشارہ کیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول
رسول کو ناپسند نہ ہو اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ 15 دن جب گزر گئے نا، تہجد کا وقت تھا، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں حضور میرے حجرے میں تھے۔ تہجد کے وقت میں نے اللہ کے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا، ہنستے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا سونے خیر ہے، تہجد کے وقت اتنا کھیل کھیل کے مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے مجھے اجازت دیں تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری سناؤں۔ ابھی پردے کا حکم نہیں اترا تھا، میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ یہ سعادت کو حاصل کر لیں۔ آپ اپنے حجرے کے دروازے پہ آئے، کہا یا ابا لبابہ، آئے ابو لبابہ، تجھے مبارک ہو اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ فجر کی نماز سے پہلے مدینہ امڑ آیا ابو لبابہ کو مبارکیں دینے کے لیے۔ لوگ آگے بڑھے، ابو لبابہ کی زنجیریں کھولیں، آپ فرمانے لگے ہٹ جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے میری زنجیریں کھولیں گے تو صرف رسول اللہ کھولیں گے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ابو لبابہ کی وہ زنجیریں کھولی اور کہا ابو لبابہ تجھے مبارک۔ یہ ستون جنت البقیع میں ہے، اسے ستون توبہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام ابی لبابہ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، اس کا نام ابی لبابہ۔ آپ دل میں نیت کر لو گے نا، اللہ تعالیٰ سیدھا آپ کو ستون کے پاس لے جائے انشاءاللہ۔ یہ بھی تجربے کی بات ہے۔ اچھا اب توجہ، 15 دن یا 25 دن بنو قریظہ کا محاصرہ رہا۔ اتنے محاصرے کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا محاصرہ تو ختم نہیں ہو رہا اور کھانے پینے کی اشیاء بھی گھر سے ختم ہو رہی ہیں، وہ فصیلوں سے نیچے آئے، کہنے لگے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آ جاؤ، وہ آ گئے، کہنے لگے اپنے اور ہمارے درمیان آپ کوئی فصیل مقرر کرے فیصلہ کرنے والا۔ میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ کس کو پسند کرتے ہو؟ کہنے لگے سعد بن معاذ سے ہماری پرانی یاری ہے، ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کرے گا۔ حضرت سعد بن معاذ آپ غزوہ خندق میں شدید زخمی تھے، آپ کے سر پہ چوٹ آئی تھی، خون بہتا تھا، رکتا نہیں تھا، اور آپ کا خیمہ میرے نبی نے مسجد نبوی شریف میں لگوایا تھا، اور حضور آتے جاتے حضرت سعد بن معاذ کی عافیت دریافت کرتے تھے۔ گر بخشی اجل سر تیرے قدموں پہ جگہ ہو، جتنی بھی قضائیں ہوں ایک ہی سجدے میں ادا۔ حضرت سعد بن معاذ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ موت پر حق ہے مگر مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ یہ کتاب میرے پاس حدیث کی موجم کبیر جلد نمبر 3، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک بنو قریظہ کا حال میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، کہ جنہوں نے تیرے رسول سے غداری کی ہے۔ ادھر قدرت خداوندی، بنو قریظہ کہنے لگے کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کرے۔ میرے نبی نے اپنے غلاموں کو بھیجا جاؤ سعد بن معاذ کو لے کے آ۔ آپ کا وزن زیادہ تھا، بھاری جسم کے تھے، آپ کو سواری پہ بٹھایا گیا، حضرت سعد بن معاذ کو وہاں لایا گیا۔ فلما رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأصحابہ، حضرت سعد بن معاذ جب آئے تو حضور نے اپنے غلاموں کو فرمایا قوموا الی سیدکم، فرمایا تمہارا سردار آ گیا ہے، اس کے اس کا استقبال کرو۔ سبحان اللہ، تمہارا سردار آیا ہے، سعد بن معاذ کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ سب کھڑے ہو گئے، حضرت سعد کا استقبال کیا۔ فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان هؤلاء قد رضوا بحکمک، میرے نبی فرمانے لگے بنو قریظہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سعد بن معاذ حکم جاری کرے۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے قال احکم
علیہم ان تقتل مقاتلتہم، یا رسول اللہ پھر میرا بات یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بنو قریظہ کے جوانوں کو، مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے، اور ان کا جتنا بھی مال ہے وہ سارے کا سارا مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میرا بھی یہ فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرمانے لگے آئے سعد بن معاذ، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو فیصلہ تو نے کیا ہے، لقد حکمت بحکم اللہ وحکم الملک، یہی فیصلہ اللہ کا بھی ہے، یہی فیصلہ اللہ کے رسول کا بھی ہے، اور یہی فیصلہ اللہ کے فرشتوں کا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو رب نے ساتوں آسمانوں میں کیا۔ اب فیصلہ کر دیا حضرت سعد بن معاذ نے، بنو قریظہ کے مرد، بعض روایات میں آتا 400، بعض نے کہا 500، بعض نے کہا 600، بعض نے کہا 700، وہ جتنے تھے ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے باندھے گئے، ان کے بچوں کو قید کیا گیا، عورتوں کو قید کیا گیا، وہاں بنو قریظہ سے انہیں مدینے میں لایا گیا اور دنیا کو دکھایا گیا کہ جو اسلام سے غداری کرتے ہیں پھر اسلام ایسے انہیں سزا دیتا ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ ان کے جتنے بھی مرد ہیں ان سب کے سر جو ہیں وہ تن سے جدا کر دو۔ وہ 400 تھے یا 500 یا 600، وہ جتنے بھی تھے، ایک ہی دن میں مولا علی المرتضیٰ اور آپ کے باقی ساتھیوں نے ان کے ساتھ جو تھے وہ قلم کیا اور تن سے جدا کیا۔ حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا، جب زخم کھل گیا اس سے خون بہنے لگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے پاس آیا، حضور نے فرمایا سعد بتا تیرا کیا حال ہے؟ حضرت سعد کہتے ہیں اب ایک ہی دعا ہے، 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے، 2 گھڑیاں رک جا، 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے، اس جان دی بازی لا لڑ دے، خود جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مال کھا لے۔ میں یہی وجہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جان تو چلی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر تیرے معبود کا دیدار میری آنکھوں کے سامنے۔ حضور نے اپنا جدلہ کا گورا گورا ہاتھ حضرت سعد بن معاذ کے سر پہ رکھا، پھر آپ کا سر جو تھا وہ اپنی گود میں رکھا، صحابہ آگے بڑھے تاکہ آپ کا خون ہمارے نبی کے کپڑوں پہ نہ لگے۔ میرے نبی نے فرمایا سعد کو چھوڑ دو، سعد کو چھوڑ دو، آج تو اللہ کا عرش اور اللہ کے فرشتے بھی حضرت سعد کو دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت نافع بیان کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد کا وصال ہوا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر الذی تحرک لہ العرش، میرے نبی نے فرمایا آج اللہ کا عرش بھی سر سگا رہا ہے۔ وفتحت لہ ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے بھی کھولے گئے ہیں۔ وشاہدہ سبعون الف ملک من الملائکہ، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے جو ہیں وہ سعد بن معاذ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ 70,000 فرشتے۔ آپ کا وزن جو کہ زیادہ تھا، بھاری تھا، جب آپ کو اٹھایا گیا آپ کے جسد مبارک کو، لما حملت جنازہ سعد بن معاذ، جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا، قال المنافقون ما رفع جنازته لحكمه في قریظہ، سعد بن معاذ کا جنازہ ہلکا ہو گیا ہے، وزن نہیں رہا، اس لیے اس نے بنو قریظہ کے متعلق سخت فیصلہ کیا تھا۔ رسول اللہ نے یہ بات سنی، فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، فقال لا، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، ولیکن الملائکہ تحملہ،
اللہ کے فرشتے آئے تھے جنہوں نے سعد بن معاذ کے جنازے کو اٹھایا ہوا تھا.